آج ہم آپ کو دجال کے بعد آنے والے سب سے بڑے فتنے یاجوج اور ماجوج کی ایک فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا فتنہ جسے اللہ کے سوا نہ کوئی انسان اور نہ کوئی نبی ختم کر سکے گا، اور جسے دجال سے بھی بڑا فتنہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کا شجرہ کس نبی سے چلتا ہے، اور آج یہ لوگ دنیا میں کہاں آباد ہیں، کون کون سی نشانیاں پوری ہونے کے بعد یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور اگر یہ مخلوق کسی انسان اور نبی کے ہاتھوں قتل نہ ہوگی تو ان کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا یاجوج اور ماجوج انسان ہیں یا کوئی شیطانی طاقت ہیں جو زمین پہ فساد پھیلانے آئے گی۔ تو اس بات کا جواب قرآن کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 اور 94 میں واضح طور پہ ملتا ہے، جہاں اللہ نے انہیں خاص طور پہ لوگ کہہ کے پکارا۔ چنانچہ یاجوج اور ماجوج کے قبائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جو اس دنیا میں آنے والے چوتھے نبی اور اولو العزم انبیاء میں پہلے نمبر پہ تھے۔ مشہور عرب تاریخ دان ابن کثیر کے مطابق آج دنیا میں پائے جانے والے تمام انسانوں کا شجرہ انہی سے چلتا ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا بھی آپ علیہ السلام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ طوفان نوح کے بعد آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے دنیا کو آباد کرنے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف نکلے۔ ان تینوں میں یاجوج اور ماجوج کا تعلق آپ علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس بن نوح سے تھا، جو سینٹرل ایشیا کے پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے شمال میں آباد ہوئے۔ ان کی نسل سے یاجوج اور ماجوج کے علاوہ دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا جنم ہوا، جن میں ترک، منگول، چینی اور کئی دوسری قومیں شامل ہیں۔ یافیس بن نوح کے کئی بچوں میں سب سے اہم 7 بیٹے تھے، اور یاجوج اور ماجوج کا شجرہ ان کے 2 بیٹوں گوگ اور ماگوگ سے چلتا ہے، جنہیں عربی میں یاجوج اور ماجوج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق یاجوج ایک قبیلہ تھا اور ماجوج اس قبیلے کی سرزمین کا نام تھا، لیکن اس کے برعکس قرآن میں یاجوج اور ماجوج کو انسانوں کی 2 قوموں یا قبیلوں کے نام سے پکارا گیا، جن کی اصل سرزمین کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ البتہ ان کی سرزمین کے بارے میں آج مختلف قسم کی تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی تھیوری یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگ ترکی کے شمال میں بلیک سی اور کیسپین سی کے پہاڑوں میں آباد ہیں۔ دوسری تھیوری کے مطابق یہ لوگ جارجیا، رشیا یا آذربائیجان کے پہاڑوں میں آباد ہیں، اور تیسری تھیوری کے مطابق موجودہ دور کے چائنا کے لوگ ہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ ان لوگوں کے پہاڑوں میں آباد ہونے کے ہزاروں سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوا، جن کے دور میں ان کی تعداد کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اور انہیں ان وقتوں کے 2 بڑے قبیلوں یاجوج اور ماجوج کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آس پاس کے قبائل کو تنگ کرنا اور لوٹنا شروع کیا۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دنیا کی ایک اور بڑی قوم بنی اسرائیل کا جد امجد مانا جاتا ہے، جن کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا جنم ہوا۔ ان کے بیٹے لاوی سے بنی اسرائیل کے سب سے اہم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، جن کے دور میں یاجوج اور ماجوج کا تو کوئی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ انہوں نے اپنی قوم کو ان سے جڑے ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کا جنم ہوا، لیکن یاجوج اور ماجوج کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کے اگلے اہم نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
جو یاجوج اور ماجوج کو سمجھنے کے لیے اگلی اہم کڑی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد قبیلہ یہودا میں پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل مکمل طور پہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھی۔ چنانچہ اللہ نے ان پر بابلیوں کے ایک بادشاہ نبوکڈنضر کی صورت میں عذاب نازل کیا، جس نے یہودیوں کی ریاست یہودا پہ حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودیوں کے مقدس ترین مقام ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یروشلم میں بے پناہ یہودیوں کو قتل کیا اور حضرت دانیال سمیت بچے کچے لوگوں کو قید کر کے بابل لے آیا۔ ویورز، حضرت دانیال علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کے پاس اللہ کے حکم سے علم غیب یعنی مستقبل دیکھنے کا معجزہ تھا، اور انہوں نے بابلیوں کی سلطنت کے خاتمے کی پیشن گوئی کر رکھی تھی۔ یہ پیشن گوئی سن کے بادشاہ نے انہیں شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح سلامت بچ کے نکل آئے۔ تاہم ان کی پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور انہی کے دور میں فارس کے ایک بادشاہ سائرس نے بابلی سلطنت پہ حملہ کیا اور نبوکڈنضر کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے پوری بابلی سلطنت پہ قبضہ کر لیا۔ سائرس نے حضرت دانیال علیہ السلام کی عزت کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا اور اپنے دربار میں ایک اونچا عہدہ عنایت کیا۔ ویورز، یہ عظیم بادشاہ جسے تاریخ میں سائرس دا گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، انہیں قرآن میں ذوالقرنین کے نام سے پکارا گیا، جو یاجوج اور ماجوج کی کہانی کے سب سے اہم کرداروں میں سے ایک تھے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ سائرس یا ذوالقرنین نے یہودیوں پر بھی ایک بہت بڑا احسان کیا، وہ یہ کہ اس نے بابلی سلطنت کی فتح کے بعد یہودیوں کو غلامی سے آزاد کر دیا اور انہیں دوبارہ سے یروشلم جانے کی اجازت دے دی، جہاں واپس جا کے یہود نے اپنا سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین کو آج بھی یہودیوں میں بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے۔ ویورز، اسلام میں ذوالقرنین کے نبی ہونے کی کوئی روایت نہیں ملتی، بلکہ انہیں ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کی سورۃ الکاف کی آیت نمبر 84 کے مطابق اللہ نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا، جس کے بعد آپ نے مشرق اور مغرب کی طرف جنگی فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور فارس یعنی موجودہ ایران کو بنیاد بناتے ہوئے بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی سلطنت مشرق میں بلوچستان سے لے کے مغرب میں ترکی تک پھیلی ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے وہ اپنے سر پہ 2 سینگوں والی ایک ٹوپی پہنا کرتے۔ ان کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب آپ شمال کی طرف فتوحات کرتے ہوئے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ درے پہ پہنچے، جہاں ایک بے بس قوم نے آپ سے یاجوج اور ماجوج کے خلاف مدد مانگی اور بدلے میں خراج دینے کا وعدہ کیا۔ آپ نے ان لوگوں سے کسی قسم کے خراج کے بغیر ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور لوہے اور تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بنا دی، جس پہ نہ تو یاجوج اور ماجوج چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اسے توڑ سکتے تھے۔ ویورز، حضرت ذوالقرنین کے بعد اگلے نبی جو یاجوج اور ماجوج کے ساتھ جڑے ہیں وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں، جنہیں یہودیت اور عیسائیت میں حزقیل، جبکہ ابن کثیر کے مطابق اسلام میں ذوالکفل علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کی طرف سے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں براہ راست کوئی روایت نہیں ملتی، البتہ بائبل کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یاجوج کو ایک قوم اور ماجوج کو ان کی سرزمین لکھا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں یاجوج اور ماجوج کو 2 قبیلے کہہ کے پکارا گیا۔ یاجوج اور ماجوج کو لے کے سب سے اہم شخصیت بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانے جاتے ہیں۔
ویورز، یاجوج اور ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کے بعد اس وقت آزاد کیے جائیں گے کہ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، یہودیت کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہوگا، پوری کی پوری عیسائیت مسلمان ہو چکی ہوگی اور پوری دنیا میں امن قائم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ کے حکم سے یاجوج اور ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگ بلندی سے نکل کر ایک سیلاب کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور دنیا کا سارا اناج اور سارا پانی پی لیں گے، یہاں تک کہ تبریا کی جھیل خشک ہو جائے گی۔ پھر یہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے جو خون آلود ہو کے لوٹیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین اور آسمان کے لوگوں کو شکست دے دی۔ ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بہت آسانی سے دجال کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے خلاف کچھ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پہ جانے کا حکم دے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑے کو پیدا کرے گا، جس سے یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن دنیا میں ان کے جسم اور ان کی غلاظت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان اپنا ہاتھ تک کہیں رکھ نہ پائے گا۔ تب اللہ کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے جسموں کو اٹھا کے کہیں دور پھینک دیں گے۔ ویورز، جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو آپ نے کئی جگہ اپنی امت کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے خبردار کیا۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر نیند سے اٹھ گئے۔ جب ام المؤمنین حضرت زینب بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر سے تباہی ہے جو بہت نزدیک آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے ایک گول دائرہ بنایا اور فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں پہلی دفعہ اتنا بڑا سوراخ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی خوفناک بات بتائی کہ یاجوج اور ماجوج ہر دن اس دیوار کی کھدائی کرتے ہیں اور اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب اللہ انہیں وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت دے گا۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کو قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں شامل کیا۔ ایک قوی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان نشانیوں میں سر فہرست دجال کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ آنا اور یاجوج اور ماجوج کی آزادی ہے۔ اور آخر میں ایک سب سے اہم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھال کی طرح چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی اور تنگ ہوں گی اور ان کی ناک چپٹی ہوگی۔ ان کی اصل طاقت کسی اور چیز میں نہیں بلکہ ان کی تعداد میں ہوگی، جس کا مقابلہ اللہ کے سوا کوئی نہ کر سکے گا۔ ویورز، آخری وقتوں کے فتنے دجال اور اس کے خلاف جہاد کرنے والے امام مہدی کس نسل سے ہوں گے؟ دجال اور امام مہدی کی مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔